آئے ہوئے پوسٹ آفس کے ملازمین نے پاکستان پوسٹ آفس کی نجکاری کو نامنظور قرار دیا۔ مزید جانتے ہیں ملک مشتاق کی اس رپورٹ میں۔ لاہور سمناباد پاکستان پوسٹ آفس کی نجکاری کے خلاف ٹاپ سی بی اے پاکستان کے مرکزی مجلس عاملہ سپریم کونسل کا اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں ٹاپ سی بی اے کے مرکزی عہدیداروں نے شرکت کی۔ انہوں نے بتایا کہ پی ٹی اے کے ایم این اے عارف الوی کے بیان میں کہا گیا کہ محکمہ ڈاک کی نجکاری کا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ بعد ازاں حکومت کی طرف سے اس بات کی کوئی تردید نہیں آئی اور نہ ہی کوئی وضاحتی بیان پیش کیا گیا۔ حکومت کے اس فیصلے سے 45,000 سے زائد ملازمین بم خاندان متاثر ہوں گے۔ انہوں نے حکومت سے اپیل کی کہ 7 دن کے اندر وضاحت بیان کی جائے۔ اگر ہماری بات پر کان نہ دھرا گیا تو ہم اپنے احتجاج کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے تالہ بندی کے بعد سڑکوں پر نکل آنے پر مجبور ہوں گے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں حکومت پاکستان سے کہ وہ اپنی ایک کمیٹی بنائے اور وہ کمیٹی سی بی اے یونین کو کال کرے تو ہم لوگ ان کو بتائیں کہ ہیٹا خانہ خسارے سے کس طرح نکل سکتا ہے اور یہ پرافٹ میں کس طرح جا سکتا ہے۔ لیکن سر ہم آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پوسٹ آفس یہ ادارہ جو ہے کہ ویلفیئر ادارہ ہے اور ریلوے پی آئی اے اور سٹیل مل کو اس کو اربوں روپے اس نے دے دیے اور ہم ویلفیئر لوگ کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہمارا منافع خیز ادارہ نہیں ہے، ہمیں کوئی اگر ہمیں یہ پیسے دے دے 10-12 روپے تو یہ خود منافع میں چلا جائے گا۔ افسروں کا ایک انبار ہے، فوج ہے یہاں پورے محکمے میں، اور ہمارے ملازمین 7-8 سال سے میں نہیں دیکھا کو بھرتی ہوا ہے، پرانے لوگ کام کر رہے ہیں اور نہایت ہی غریب غربا لوگ ہیں اور 10-10 گھنٹے 12-12 گھنٹے وہ کام کرتے ہیں۔ سر بات یہ ہے کہ یہ محکمہ ڈاک جو ہے نا جی، یہ عوام کی خدمت کے لیے بنا ہوا ہے، یہ فلاحی ادارہ ہے، نو پروفٹ نو لاس پہ ہوتا ہے۔ اس کی جب سے یہ پاکستان بنا ہے اس کی پالیسی ہوتی ہے کہ کسی پاورفل منسٹری کے ساتھ اس کو لگایا جاتا ہے۔ حکومت پاکستان کی طرف سے کسی بھی محکمے یا ادارے کا خسارے میں جانا اور اس کے بعد فوری طور پر اس کی نجکاری کا عمل ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ پاکستان سٹیل مل، ریلوے اور اب پاکستان پوسٹ کی نجکاری کرنے سے ان ملازمین کا کیا بنے گا جو ان محکموں سے منسوب ہیں؟ اس کا فیصلہ تو وقت ہی کرے گا۔ کیمرامین عدنان راجپوت کے ساتھ ملک مشتاق، رائل نیوز، لاہور۔ 2 روزہ چوتھی